السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل کی گفتگو میں نے ان 4 لائنوں پہ 4 مصروں پہ بلکہ ختم کی تھی کہ کرو تیاری بس اب آئی تمہاری باری، یوں ہی ایام پھرا کرتے ہیں باری باری، ہم نے تو صبر و توکل سے گزاری باری، ہاں مگر تم پہ بہت ہوگی یہ بھاری باری۔ پہلا حصہ ہے کہ ہم نے تو صبر و توکل سے گزاری باری۔ 70 میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، ہم نے ووٹنگ سسٹم میں حصہ لیا تھا، اور ایک طرح سے اس وقت وہ الیکشن لڑ کے دکھایا تھا، لڑ کے دیا تھا۔ نتیجہ اس کا جو ہے وہ کچھ اور طرح سے سامنے آیا کہ وہ جو 81 سیٹوں والا بھٹو تھا اس نے مجیب کی 160 سیٹوں کا احترام کرنے کی بجائے ٹانگیں توڑ دینے والی اور اس طرح کی بلند و بانگ باتیں کیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی کوتاہ نظری نے اپنا کردار ادا کیا۔ نتیجتاً ایک بڑی آبادی کا حصہ اور ملک کا ایک حصہ الگ ہو گیا۔ وہ جب الگ ہوا تو انتظامی حلقوں، حکومتی بندوبست اور اس انتظام و انصرام نے اپنی حیثیت بھی بتا دی۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی ہم نے بڑا مارکا مارا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کی ایک تقدیر پیرالل ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ایک شعر ہے کہ تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، اگرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار۔ تو خدا تعالیٰ نے جہاں بدنامیوں سے بچانا ہو، گند کا حصہ بننے سے بچانا ہو، آپ کی ہاتھ رکھ کے سائیڈ بچانی ہو، اور آپ کی اپنے سائے میں خود پرورش کرنی ہو، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ جبری فیصلے بھی آپ پہ نافذ کرتا ہے۔ ان جبری تقدیروں میں سے ایک تقدیر یہ تھی کہ ماڈرن ایج کا بیسک ہیومن رائٹ ہے ووٹنگ رائٹ۔ ایک شہری کا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کو ان لمیٹڈ رہنے کا پرمٹ، ریزیڈنس پرمٹ، ویزا، جرمنی میں اسے unbefristet کہتے ہیں، وہ سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن آپ کی نیشنلٹی کی جو آخری شاخ ہوتی ہے، آخری جو پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو ووٹنگ رائٹ مل جاتا ہے وہاں کا۔ جبکہ جس ملک کے آپ پیدائشی شہری ہوتے ہیں، جس ملک کے آپ باشندے ہوتے ہیں، وہاں یہ انکویسچنیبل رائٹ ہوتا ہے آپ کا۔ مگر آئینی ترمیم جس پہ کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، دوسری آئینی ترمیم، اس کی آگے تشریحیں کر کے اور پھر اس کے مختلف نقشے بنا کر، تو آپ نے 70 کے بعد احمدیوں کو ان کے بیسک پیدائشی حق سے محروم کیا، اور احمدی چپ کر کے دیکھتے رہے، اندھے نہیں تھے کہ پتہ نہیں ہے کہ جناب خیر ہے، مطلب کوئی مچلے اور کوئی دیوانے اور کوئی گلیوں کے ککھ نہیں تھے احمدی۔ احمدی کون تھے؟ اگر آپ کو یہ جو روحانی یا مذہبی استعارہ ہے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، ہستی باری تعالیٰ کے تصور کے ساتھ ملا کے اگر بات کی جائے تو وہ آپ کے نزدیک تبلیغ ہو جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ آتی ہیں آپ کی سیاسی اور دنیاوی حیثیتیں۔ جس دن پاکستان بنا تھا، یا لہجہ اس لیے کہ اب کیا آپ کو بندہ کہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے دولتانہ کے ذریعے جو پہلا پیغام بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ 3 شعبوں میں مجھے ضرورت ہے ظفر اللہ خان کی۔
چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ جو ہے، کیونکہ وہ فیڈرل کورٹ آف انڈیا کے اس وقت جج تھے جہاں سے ریزائن کیا تھا. انڈین سپریم کورٹ کے تو وہ پہلے ہی جج تھے. وائس رائے کی پریوی کونسل کے تو وہ پہلے ہی ممبر تھے. اور وائس رائے ہند کی پریوی کونسل کا ممبر ہونا آج کے دونوں ملکوں کے وزیر اعظم ہونے سے زیادہ بڑا عہدہ تھا. وہ جو ہے نا کہ مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار. اس شعر سے جو درویشی پھوٹتی ہے وہ جماعت احمدیہ کے افراد، ان کی ذہنیتوں اور ان کی فطرتوں میں بالکل ایک بہاؤ کی طرح ہر وقت جاری ہے. بات کرتے کرتے وہ 7 رنگوں کے علاوہ بھی ہے ایک رنگ، مگر وہ ہر ایک آنکھ میں آنے کا نہیں ہوتا ہے. ہم اس 8ویں رنگ پر نظر رکھنے والے لوگ تھے اور ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی اس وقت پیشکش ہو رہی تھی کس کو؟ قادیانی ظفر اللہ خان کو. آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ہمارے شہری تشخص کے ہوتے ہوئے ہمارے پاکستانی حیثیت میں، ہمارا پاکستان بنانے میں 100% کردار آپ لوگوں سے زیادہ بہتر ہے. فضل الرحمان کا باپ تو کہتا تھا کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھا. اب تم کون سے آئین کی بات کرتے ہو اور کیوں تمہیں شرم نہیں آتی اس بغیرتی کا کہ اب آپ مامے بن کے بیٹھتے ہو پاکستان کے؟ ہم پاکستان بنانے والے تھے خدا کے فضل سے، ہمارا حصہ ہے پاکستان بنانے میں. اور آپ جتنے اس وقت آپ نان سٹیٹ اور سٹیٹ ایکٹرز موجود ہیں، آپ سب سے زیادہ ہمارا حصہ ہے. اس قادیانی کو چیف جسٹس آف پاکستان کی آفر خود کی گئی تھی. تحدیث نعمت کا حوالہ ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر کہا گیا تھا کہ اس کے لیے بھی ضرورت ہے، کوئی مضبوط کریکٹر کا آدمی چاہیے. نظر ظفر اللہ خان پہ ٹھہرتی تھی. اور وزارت خارجہ کا قلمدان کے لیے بھی اس کیلیبر کا بندہ کوئی نہیں تھا جس کی انٹرنیشنل حیثیت اور ورتھ ہو. وہ تفصیل وہاں سے ایگزیکٹ پڑھ کے سنا دوں گا کہ جب قائد اعظم نے کہا کہ مجھے تو زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ ہمیں نیا ملک ہے تو باہر ہماری فوری طور پر جو ہے وہ ایک حیثیت مستحکم ہونی چاہیے، تو ظفر اللہ خان کی ضرورت میرے خیال میں وزارت خارجہ کے قلمدان سنبھالنے کے لیے زیادہ ہے. تو ظفر اللہ خان صاحب نے کہا کہ پھر اس میں چوائس کا کیا مسئلہ رہ گیا؟ پھر تو قائد اعظم نے اپنی خواہش کا یا اپنے جھکاؤ کا یا اپنی رائے کا اظہار کر دی ہے، وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یعنی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ بیٹھ کے اتنے بلو دا ڈگنیٹی انداز میں قادیانی کی ضمانت ہو گئی، قادیانی کو یہ ہو گیا، ایک قادیانی کو یہ ہو گیا. قادیانی کیا ہوتا ہے؟ قادیانی ہم لوگوں نے آپ کو اپنی شرافت کی وجہ سے جو سپیس دی ہے تو اس کی بنیاد پر آپ اس طرح سر پہ چڑھ کے ناچ رہے ہو آج. اگر احمدیوں نے پاکستان کے گریٹر مفاد کی خاطر، بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کے یہ کہوں گا کہ خدا تعالیٰ نے تم لوگوں کے اس گند میں سے ہمیں باہر رکھنے کی خاطر ہم پہ یہ جبری تقدیر نافذ نہ کی ہوتی، آپ کی کیا حیثیت تھی کہ آپ اس طرح بیٹھ کے باتیں کرتے تضحیک اور تذلیل اور تحقیر کے انداز میں قادیانی کی؟ وہ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے، وہ فیصلہ ان کے تکبر کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. کوئی موت نہیں پڑ رہی سوائے اس کے کہ اچھا ہم نے تو ان کو ہر چیز سے جواب دینا تھا. آپ لوگوں نے کبھی نیچرل اور نیوٹرل انداز میں غور کیا ہے کہ ووٹ نہیں دینے دینا جو بیسک پیدائشی رائٹ ہے؟ اچھا تبلیغ کی جی اجازت. مجھے ایک بات بتائیں کہ جو شیعہ عقیدہ ہے کیا سنی اس عقیدے کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کیا اہل سنت واقعی حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں؟
کیا واقعی وہ یا علی مدد کے کہہ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہیں؟ کیا وہ واقعی نماز پڑھنے کے لیے وہ خاک کربلا کے لیے سجدہ گاہ بناتے ہیں؟ اتنے اختلاف کے باوجود شیعہ کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے. شیعہ اپنے آپ کو امام بارگاہ میں جلوس ہوتا ہے، رستے میں آپ بنا کے دیتے ہیں، اسٹیٹ بنا کے دیتی ہے. احمدیوں نے اپنا جو جلسہ تھا وہ پچھلے 50 سال سے نہیں دیکھا، سن 84 کے بعد سے. اور اس سارے کے باوجود جب آپ ایک ایک کر کے لکیر پھیرتے گئے، ان کے ناموں پہ لکیر پھیری، آپ نے ان کی حیثیتوں پہ لکیر پھیری، آپ نے پاکستان بنانے میں ان کے کردار پر لکیر پھیری، آپ نے کشمیر بنانے کے، کشمیر کی کاز کے اوپر ان کے جو خدمات تھی سر ظفر اللہ خان کی، ان پر سیاہی پھیری، آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام کے پاکستان کو ایٹامک انرجی کمیشن کو بنا کے دینے پہ لکیر پھیری، آپ نے تاریخ کو ملیا میٹ کیا، آپ نے معاشرتی علوم کی کتابوں میں سے 65 کی جنگ کے سارے جتنے ہیرو تھے، جو سارے محاذوں کے احمدی تھے، ان کے نام مسخ کیے، ہٹائے. ہم چپ رہے، ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ جماعت احمدیہ کو ملیا میٹ نہیں ہونے دے گا بلکہ غالب کرے گا، تو دنیا کی کسی طاقت کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ نے اپنی پبلک کو آج تک کبھی بیٹھ کے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا آپ کا تنازع کیا ہے. سیاسی تنازع ہے ہمارا، پانی سانجھا ہے ہمارا، ہم نے آپ کی کوئی زمین دبائی ہوئی ہے، عزت بےزتی کا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. بات اتنی سی ہے کہ آپ سارے کے سارے مل کے پورے 1500 سال سے انتظار کر رہے تھے، اس زمانے میں امام مہدی نے آنا ہے. ہمارے نزدیک جس نے دعویٰ کیا وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں اور دیے گئی پیشخبریوں کا مصداق تھا، مرزا غلام احمد آف قادیان. ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے اس کو امام مہدی سمجھ کے مان لیا، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھ کے مانا. اس کی سزا آپ ہمیں سیاسی دے رہے ہیں، ہمارے مذہبی ڈیسیژن کی سزا آپ ہمیں سیاسی سماجی حقوق کی دے رہے ہیں. اس کی پھر کہاں سند ملتی ہے؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دنیا میں ان سے پہلے کسی بھی نبی کو، کسی بھی خدا تعالیٰ کے فرستادے کو، جب اس زمانے کے لوگوں نے جو کہ بہت تھوڑے اور قلیل اور کمزور تھے، انہوں نے جب بھی مان لیا، ان کے سماجی بائیکاٹ ہوئے، ان کے مذہبی تنازع کے نتیجے میں آپ کی کرتوت اور اوقات اور ذہنیت رکھنے والوں نے ہمیشہ ان کو سیاسی اور سماجی اور اقتصادی اور دیگر سزائیں دیں. ہم نے وہ سزا قبول کر لی. لیکن اگر ہم نے اس بیک ڈراپ پہ، اس پس منظر کے ساتھ وہ سزا قبول کر لی ہے، تو اس طرح کے خدا کے بھیجے ہوئے کے مان لینے والوں کے لیے جو جزائیں پچھلی تاریخ مرتب کرتی بتاتی ہے، پریسیپیٹیٹ کر کے اور واضح کر کے، اس جزا کا ہم انتظار نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس کا انتظار ہے. ہم اس گریٹر فتح کے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ کے چکر میں، اس خوشخبری کے حساب میں آپ لوگوں کی یہ ساری بک بک برداشت کر رہے ہیں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ، وہ برداشت بھی کسی اپنی طاقت سے نہیں کر رہے. یہ بھی خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ وہ ٹھہراؤ کے ساتھ، صبر کے ساتھ وہ سارا کچھ دیکھ کے برداشت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. لیکن اب فرق صرف اتنا سا ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان اگر اس وقت صاحب حیثیت آدمی کے طور پر پاکستان کی ابتدائی کیبنٹ کا حصہ بنانے کے لیے قائد اعظم کہہ رہے تھے، تو چودھری ظفر اللہ خان زمینداروں کا پتر تھا، وکالت چلاتے تھے، گھر بار کھانے پینے کا تھا، نظام چلایا ہوا تھا، اور ایک اتنی مطلب قابل ذکر حیثیت تو تھی. آپ نے احمدیوں کی مخالفت میں جن کو حیثیت دے دی ہے، ان کی قابل ذکر حیثیت نہیں تھی. تتبع کر کے دیکھ لیجئے.
فضل الرحمان کا باپ مفتی محمود کے باپ، ان کو اوپر ذرا لیتے چلے جائیں. ان کی حیثیت کیا تھی کہ یہ بیٹھ کے گورنمنٹس کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو تھریٹ کریں؟ 4 قلعے ان کی ذاتی زمین نہیں تھی، کوئی ان کی ملکیت نہیں تھی، کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی فیکٹریاں نہیں تھیں. کیا کیا حیثیت تھی ان کی؟ لیکن 70 کے گند کرنے کے بعد پہلی وہ جو ترمیم کر کے اس کے بعد آپ نے سسٹمیٹیکلی اس نان اینٹی اور بے حیثیت شخصیت کو، ملا کو، جگہ جگہ آپ نے ان کو رستے دیے، ان کو حیثیتیں دی. ضیاء الحق آیا تو اس نے افغانستان کے جہاد کے چکر میں ہزاروں لاکھوں مدرسوں کے لیے وہ نرسری قائم کرنی تھی اس نے، جہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے 18 سال کے لونڈے وہ جہاد میں جھونکنے تھے ادھر امریکہ کی لڑائی لڑنے کے لیے. اس سارے پروسیس میں آپ نے ملائیت مضبوط کی. اور سعودیہ میں جو ہے ولی عہد نے خود بیان دیا کہ اس وقت ہماری پریفرنس تھی یہ، اور ہم نے وہاں پہ دیوبندی اور ان کو جو ہے مفتی محمود ٹائپ جو فیکشنز تھے، یہ برانڈ جو تھے، ان کو نافذ کیا اور ان کے ذریعے شورشیں برپا کی اور اپنے مفاد حاصل کیے. اس کے بعد یہ لینڈ کروزروں والے اور مولوی بنے جھنڈے والی گاڑیوں والے، اور کرتے کرتے آج یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ کل کے بیان کو سامنے رکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے کو علل اعلان رد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. یہ مسترد ریاست کی بے وقوفی، ریاست کی کم نظری اور کج فہمی کی وجہ سے آپ لوگوں کی یہ حیثیت بنی ہے. اور جو آپ نے گھڑ کے جو کھڑے کیے ہیں، آج کی تازہ مثال لے لیجئے جو کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کے یہ خط لکھوا رہا ہے IMF کو کہ پاکستان کو خبردار کوئی پیسے ویسے نہ دینا. اندازہ لگائیں کہ 4 سال ہی ہوئے نا سد پوچھ میں آئے ہوئے، اور جب اختیار پہ ایک دفعہ مل کے پھر ہاتھ سے جاتا دیکھتے ہیں تو اس بلبلاہٹ میں وہ یہ خط لکھنے بھولتے نہیں، اور IMF اور دیگر اداروں کو جیسے مرضی جو منہ میں آئے کہہ سکتے ہیں. آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ جن کو آپ نے پاکستان کے معاملات سے باہر رکھا ہوا ہے وہ آج بھی دنیا کے بڑے اداروں میں آپ سے بہتر پہنچ رکھتے ہیں. میری مراد احمدیوں سے ہے. کبھی سنا ہے احمدیوں کے منہ سے اس طرح کی حرکت؟ پچھلے دنوں میں نے کہا فواد چودھری اچھل کے کہہ رہا تھا ہم عالمی عدالت برائے انصاف میں جائیں گے. اس دن میں نے اشارتاً کہا تھا، آج میں وضاحتاً کہہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ ہے تو اس کی جنرل اسمبلی کے صدر ظفر اللہ خان رہے تھے. عالمی عدالت برائے انصاف اگر بڑا ادارہ دنیا کا انٹرنیشنل لیول کا ہے تو اس میں صدر کے طور پر ظفر اللہ خان تھے، اور آج بھی وہاں پہ چیف پروسیکیوٹر ایک احمدی بیٹھا ہوا ہے. عاطف میاں کو آپ رکھیں نہ رکھیں، لیکن اگر IMF کے یا ورلڈ بینک کے ساتھ بات کرنی ہو تو آپ پاکستان کے سارے جو مامے چاچے اکٹھے کر لیں، ان کی نسبت وہ ایک اکانومی کے اور اس مائکرو اکنامکس پہ انٹرنیشنل بیسٹ سیلر کتاب کے جو رائٹر اور پروفیسر ہے پریسٹن کا، اس کی بات کو وہ زیادہ دھیان سے سنیں گے. اس کو جلدی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں ہمارے اس طرح کے جو مینرزمز ہیں ان سے نیچے کی ہیں، اور وہ ہم نے کبھی نہیں کی. لیکن اس شرافت کے ساتھ بیہیو کرنے کی وجہ سے آپ بے شرمی میں کتنی ترقی کر گئے ہیں کہ قادیانی کو یہ کر دیا، قادیانی کو ضمانت کی تو اب بعد میں بات کریں، قادیانی پہ پرچہ کیوں ہوا؟
آج اوریا مقبول جان بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ریاست کو تحفظ کرنا پڑتا ہے تحریف قرآن کے معاملے میں تاریخی طور پر. اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ جماعت احمدیہ نے جب سے قرآن کریم کے پریس لگائے ہیں اور دنیا بھر میں لگے ہوئے ہیں اس وقت، اس میں ایک اصولی ڈیسیژن یہ لیا ہوا ہے جماعت نے، اور پچھلی صدی سے چل رہا ہے، کہ جب بھی قرآن کریم جماعت احمدیہ کے زیر انتظام چھپے گا تو ایک طرف عربی متن چھپے گا اور سامنے ترجمہ چھپے گا. جبکہ میں نے لیبیا کی ایمبیسی کے باہر سے وہ خود قرآن کریم لیا ہوا ہے، لیبیا کا چھپا ہوا، جو صرف انگریزی میں قرآن شریف یعنی ترجمہ ہی صرف چھپا ہوا تھا، اس میں عربی متن تھا ہی نہیں. اور دلیل کیا ہے جی کہ اس سے بے ادبی ہوتی ہے. جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ عربی متن ہمیشہ موجود رہے گا، کیونکہ عربی متن کی حفاظت کا وعدہ خدا تعالیٰ نے دی. ویسے تو اس کی تفہیم اور معنوی حفاظت کا وعدہ بھی خدا تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن یہ لفظی حفاظت کا وعدہ جو ہے کہ اس میں تحریف ممکن نہیں. وہ بسم اللہ کی بے سے والناس تک آج تک وہی اور قیامت تک وہی رہے گا، جب تک صفحہ ہستی پر قرآن شریف کے اس طرح کاغذ پر موجود رہے گا یا جس بھی حیثیت میں. جماعت احمدیہ تو عربی متن کے بغیر قرآن شریف چھاپتی ہی نہیں ہے. اب رہا سوال تفسیر صغیر کا یا اس کے ترجمے کا، تو جہاں تک روزوں کی اور حج کی آیات کا تعلق ہے اس میں تو کوئی ترجمے میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ اگر آپ کی اس ترجمہ کے فلما توفیتنی کا ترجمہ اگر ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا کرنا اور بھر لیا ہوا کرنا ہوتا تو ہمیں احمدی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ احمدی ہونا ہی اس بنیاد پر ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں. وہ بھر لیا جو ہے توفیتنی کا ترجمہ ہمارا آپ سے ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن وہ ترجمے کا اختلاف ہے، اور ترجمے اور تشریح کے اختلاف کو تحریف قرآن نہیں کہتے. وہ آپ کی اوپینین اور انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہے. اسی اختلاف کی بنیاد پر تو فرقے ہیں سارے اسلام میں. اسی اختلاف کی بنیاد پر تو آپ میں ایک فرقہ دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تو یہ چول ہم نے بہتے کھائے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کی بے ایمانی جو ہے وہ اب ننگی ہو کر گلیوں میں ناچے گی اور دکھائی دے گی لوگوں کو کہ آپ بے ایمان ہیں، آپ جھوٹے ہیں، اور آپ اپنے جھوٹ اور بے ایمانی کے ساتھ وہ خطہ زمین اور وہ سوشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم پاکستان کا مینٹین نہیں کر سکے 70 کے بعد ہمیں باہر نکال کے، جس کو آپ کو کر لینا چاہیے تھا. ہم سائڈ پہ بیٹھے رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کہا آپ کو کبھی. آپ ہمارے شہر میں سے بکواس کرتے ہوئے گزرتے ہیں. 5-5 ہزار کا 10-10 ہزار کا مجمع، اس کا کام کیا ہے کہ وہ اس شہر میں جا کے گھس جائے، بکواس کر کے اور نعرے لگا کے گزرے، جس شہر کی ساری آبادی احمدیوں پر مشتمل ہے. اور 20 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، 30 سال سے یہ جلوس جو ہر سال میں 3 دفعہ گزرتے ہیں. اگر آپ اپنی خواہش کی بات کرتے ہیں تو آپ 86 میں بھی، آپ 85 میں بھی، 86 میں، 87 میں، 90s کی دہائی میں ہر روز آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور کچا کھا جائیں احمدیوں کو. لیکن اگر یہ آپ کے بس میں ہوتا اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو آج تک ایسا کر چکے ہوتے. آپ ایسا کر نہیں سکے. اور میرے ایک دوست کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سے لے کے جب سے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا ریاست نے، خلفائے احمدیت نے بتا دیا تھا کہ اس کا نقصان آپ لوگوں کو پہنچے گا، اور وہ آج آپ ہی کو پہنچ رہا ہے. ختم نبوت کے نام پر جب جلوس نکلتا ہے وہ جا کے تو فیض آباد اور سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جا کے کیوں ختم ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑی مثال یہی مولوی فضل الرحمان، یہی مولانا فلانا، یہ مولوی فلانا، یہ مولوی فلانا. وہ طاہر القادری کہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ماننے والے گجانے میں بیٹھ کے شیخو پورے میں جا کے کہہ رہے ہیں ہم قادیانیوں کو ایسے کرتے ہو، تسی کر کی دیو گے. وہ میرا ایک
پھوپھی زاد تھا وہ فوت ہو گیا بیچارہ، میں کیا کہوں، لیکن وہ جب زندہ تھا تو پتہ نہیں میری ایک دیوار گرانے کے لیے مجھے فون، میں کندھ ٹا دیاں گا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اگلا فون مجھے کندھ ٹا کے کریں، یہ کیا بکواس ہے کہ تھوڑی دیر بعد تم فون اٹھا کے مجھے کہتے میں دیوار گرا دوں گا، دیوار گراؤ پھر میں دیکھوں تم فون کرنا پھر مجھے۔ تو بات یہ ہے، آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم قادیانیوں کا کلا کما کر دیں گے، 70 سال تو ہو گئے ہیں نا، 53 سے آپ شروع ہوئے، شرم آپ کو آتی کوئی نہیں ہے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ جس ملک میں جس انتظامیہ کے بلبوتے پر اور جس گنجی کانی اور ہاف ہارٹڈ ریاستی ریٹ کے ہوتے ہوئے آپ یہ ساری واحیاتی بگاڑنے جا رہے ہیں، اس ریاست کے پاس اپنی سروائیول کے لیے جو وسائل چاہیے وہ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس اب مخالفت کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، یہ ہے بالکل بٹر ٹروتھ۔ اور ہمارے پاس مخالفت سہنے کے لیے گھر میں دانے ہیں۔ جب چوتھے امام جماعت احمدیہ نے پاکستان سے ہجرت کی تھی اور لنڈن آ کے وہ پہلی انہوں نے سپیچ کی جو صرف آڈیو میں اب اویلیبل ہے، اس وقت ویڈیو میں نہیں تھی، اس گفتگو کے دوران جو انتہائی جذباتی کیفیت تھی اور ایک ظاہر ہے اس طرح ہجرت کے فوری پچھلے بھی زخمی دل جو پاکستان میں تھے اور جن کے پاس آئے تھے ان کو خوشی اپنی جگہ پر، لیکن جو جن حالات میں آئے تھے اس کا دکھ اپنی جگہ پر، تو اس میں ان کی تقریر کے دوران کسی نوجوان نے نعرہ لگا دیا، تو حضرت صاحب نے روک کے کہا، فرمایا کہ ہمیں اپنی انرجی کے ایک ایک اونس کی حفاظت کرنی ہے، یہ نعروں پہ انرجی ضائع نہیں کرنی، پتہ نہیں ہمیں کب تک قربانیاں دیتے چلے جانا ہوگا، ہم نے نہ ظالموں کی طرف دیکھنا ہے کہ یہ بس کریں اور نہ خدا تعالیٰ سے شکوہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی انرجی کی ایک ایک اونس کو بچا کر رکھنا ہوگا، اس کو وائزلی اور سینسیبلی استعمال کرنا ہے۔ تو وہ جو صبر و توکل سے باری گزاری تھی اس میں ہم نے تو اپنی انرجی بچا کے رکھی ہے، اور آپ کی پچھلی 60 سالہ تاریخ، 70 سالہ تاریخ، اخباروں سے لے کے میڈیا آؤٹ لیٹس کی ساری ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، آپ نے سوائے ہڑبونگ مچانے کے اور اپنی انرجی کو ختم کرنے کے، اپنے وسائل کا بیڑا غرق کرنے کے اور در در کے اوپر جا کے تو پاکستان کو ایک منگتی ریاست کے تشخص میں ڈھالنے کے، اور آپ نے ککھ نہیں کیا۔ جس ختم نبوت کو آپ مولوی فضل الرحمان کل کہہ رہا تھا، اور جن ملوانوں کے دھڑوں کے اوپر آج اوریہ مقبول جان جو ہے وہ بیس کر رہا ہے، وہ ایک بھی اس فائنینشیل سسٹم، اپنی کوئی ایک جماعت بھی اپنا ذاتی فائنینشیل سسٹم اسٹیبلش نہیں کر سکی۔ اور یہ جس جماعت کے ساتھ آپ کو واسطہ ہے، میں بتا رہا ہوں کہ میں نے سن 40 کی دہائی میں وہ چندہ دینے والے اپنے دادا کا نام پڑا ہوا ہے، باپ دیتا رہا، میں دے رہا ہوں، اور وہ بیٹا بیٹھا ہے وہ بھی دے رہا ہے، اور اسی طرح کی ہماری ساری نسلیں ہیں۔ یہ فائنینشیل سسٹم ہی جو جس طرح کر کے ڈیولپ ہو گیا ہے، یہی آپ لوگوں کی کمپریہنشن سے باہر ہے۔ اس کے بعد جو اطاعت کا سسٹم ہے، اس کے بعد جو دوسری تنظیم ہے، اس کے بعد جو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق باللہ کا جو حالتیں ہیں، پھر جو عدو جب بڑھ گیا، شور و فغاں میں نہا ہم ہو گئے یار نہا میں، اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور استمداد چاہنے کا ایک منظم اور ایک بین الاقوامی سٹرکچر، وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور ہمارے پاس اللہ کے فضل سے وہ سارا کچھ ہے جو زندہ رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے، اور اس طرح کی جو مخاصمت اور ظلم ہے اس کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر چاہیے وہ ہمارے پاس ہے۔ اس لیے وہ اپنا سر ہی پھوڑے گا، وہ اپنا خون ہی بیٹے گا۔
یہ دشمن کے بارے میں دوسرے امام جماعت احمدیہ ہیں، انہوں نے اپنی ایک نظم میں فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ جس سٹیج پہ آپ سر پھوڑنے جا رہے ہیں اس سٹیج میں بچی کھچی ریاستی اور ملکی صورتحال بالکل اس کی متحمل نہیں ہے۔ رہا سوال احمدیوں کا، احمدیوں کے لیے ان میں سے کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ تحقیر اور تمسخر اور کچھ نہ سمجھ کے یہ ایک نان بینگ کے طور پر سمجھتے ہیں تو آپ کا ہر سال یہ تماشا لگانا، ہر 3 مہینے بعد آپ لوگوں کا کھانا الگ سے نہیں اترتا جب تک آپ احمدیوں کے لیے حوالے سے کوئی نہ کوئی پھڈا نہ کھڑا کر لیں، یہی بتاتا ہے کہ ہم پاکستان میں ناگزیر ہیں اور ہم پاکستان میں ناگزیر رہیں گے۔ گمنام صحیح، مرکزی کردار تو ہم تھے، پھر کیسے بھلا تیری کہانی سے نکلتے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔